السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی شخصیت کو لے کر کے آیا ہوں، جن سے میں آپ حضرات کو ملوانا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد حضرت مولانا سید کامران حسیب صاحب ہیں۔ آج حضرت صاحب سے کچھ سوال کریں گے، اہم سوالات رکھیں گے جس کو حضرت جواب دیں گے۔ تو آج پہلا سوال یہ ہے سید صاحب قبلہ کہ آج کی تاریخ میں کچھ نام نہاد مولوی حضرات تراویح کے 20 رکعت ہونے میں بلا وجہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح یہ حدیث سے ثابت نہیں، یہ صحابہ کے فعل سے ثابت نہیں، اور اگر صحابہ کے فعل سے ثابت کر بھی دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بدعت عمری ہے۔ تو آج آپ یہ واضح فرمائیں گے کہ تراویح جو ہے اسلام میں 20 رکعت ہے یا 8 رکعت؟ آپ اس کو شرعی رہنمائی میں سمجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت علامہ ریاض صاحب قبلہ نے آپ کی رہنمائی کے لیے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، اور تاکہ صحیح مسئلہ کی وضاحت ہو جائے، آپ کے لیے ایک سوال فرمایا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کل حقیقت میں کچھ نام نہاد مولوی جن کی پیدائش زیادہ دن کی نہیں ہے، 1857 سے قبل غالباً یہ لوگ نہیں تھے، ان کی پیدائش 200-150 سال کی ہے، بہت زیادہ دنوں کی ان کی پیدائش نہیں ہے، لیکن ہر مسئلے میں اگر غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب رہی بات تراویح کی کہ رکعت 20 ہے یا 8، تو اس کے متعلق سب سے پہلی بات میں بتا دوں کہ تمام صحابہ کا، تمام ائمہ کا، تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور ابن تیمیہ کا بھی اس پر فتویٰ ہے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، اس نے نقل کیا ہے، فتویٰ لکھا ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے، ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ ہے۔ اور دوسری چیز، بعض لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، تو یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک سرے سے تراویح پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جب غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے اور پھر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھنا، تو مطلب یہ ہوا کہ غیر رمضان میں جو عمل کرتے تھے وہ رمضان میں بھی کر رہے ہیں، یعنی تراویح نہیں پڑھ رہے۔ اور یہ روایت میں آئی ہے، یہ باتیں آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی جماعت کروائی ہے، 3 دن تک تراویح کی جماعت کروائی ہے۔ اس کے بعد تیسرے یا چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ صحابی رسول مسجد نبی میں تشریف لائے، انتظار کر رہے تھے نبی پاک تشریف لائیں گے، لیکن پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ چلے گئے۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رات میں تشریف نہیں لایا کہ تم لوگوں کا جو شوق ہے اور ذوق میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ 20 رکعت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم پر فرض کر دیا جائے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ الگ الگ پڑھو تراویح۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے دیکھا، ایک سال تو دیکھا کہ سب الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو بلوایا اور بلا کر کے فرمایا کہ آج سے تراویح ہم سب مل کر پڑھیں گے، یعنی تراویح پڑھیں گے، اس میں 2-4 چیزیں ایڈ کر دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی جماعت سے تراویح پڑھیں گے، پورا مکمل 20 پڑھیں گے، جماعت ایک ہوگی، 20 پڑھیں گے مکمل، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں ایڈ کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 پڑھا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں اور بعض لوگوں کو قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے تراویح چھوڑ دے رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب ایک ہی جماعت سے تراویح پڑھ لیں گے، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ لیں گے۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے، انہوں نے کہا بھی کہ عمر یہ تو نیا کام ہے، یہ تو نیا کام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اب جو لوگ بدعت کہتے ہیں، سب سے پہلے تو حضرت عمر نے جواب بھی دیا، اور استدلال دیکھیں حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد کیا کہا حضرت عمر نے؟ تو صحابہ رسول نے فرمایا کہ حضرت عمر سے صحابی رسول نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کہیں مجھ کو خوف ہے کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے استدلال کرتے ہوئے حدیث سے فرمایا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا تراویح کی جماعت کے لیے تو اس وقت کیا فرمایا تھا؟ انی اخاف ان یفترض علیکم، کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض کر دی نہ جائے۔ تو اب یہ خوف رہا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری حیات میں نہیں رہے، تو اب تو یہ خوف ختم ہو گیا، اب تراویح فرض ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اب حضرت عمر نے فرمایا کہ اب یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بدعت ہے، ہم سب ایک ہی جماعت سے پڑھیں گے، مکمل 20 رکعت پڑھیں گے، اور اس کی مختلف روایات آئی ہے 20 رکعت کے تعلق سے، اور 8 رکعت کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں بخاری میں، بعض لوگوں نے کہا مجھ سے کہ بخاری میں نے کہا بخاری میں کہیں پر 8 رکعت کے تعلق سے ہے ہی نہیں۔ وہ جو عمل ہے نبی پاک کا وہ نبی پاک کا معمول رہا، رمضان اور غیر رمضان جو لوگ کہتے ہیں، تو غیر رمضان میں تو رہا، رمضان میں بھی اگر 11 رہا تو پھر تراویح کہاں گئی؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو بعض لوگ صرف بغض کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تراویح حقیقت میں 20 رکعت ہے اور 3 رکعت الگ سے وتر ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس کی جماعت کروائی، اور اس زمانے سے باضابطہ پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور تمام امت کے سلفاً خلفاً یہ عقیدہ رہا کہ سب لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، اور یہی طریقہ رہا سلفاً خلفاً، یہ طریقہ رہا کہ 20 رکعت پڑھتے، 3 رکعت وتر پڑھتے، اور اسی طریقے کو ہم بچپن میں اپنے باپ دادا کو دیکھا کرتے تھے، اور ہم اپنے والد محترم اور اپنے دادا جان سے جب پوچھتے تھے کہ آپ کے زمانے میں کیا معاملہ تھا، تو یہ بھی کہتے تھے کہ 20 رکعت تراویح ہم سب پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج چند لوگ ایسے ملیں گے، چند لوگ، بہت زیادہ نہیں ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمارے پاس اسلاف کا دیا ہوا طریقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں صحیح طریقہ بتایا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب رہی بات کہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت عمری ہے نعوذ باللہ، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم بھی ایسے ایسے کام کرتے ہو جو حقیقت میں بدعت ہے، لیکن جب تم سے سوال کیا جائے کہ تم اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو تو کہو گے یہ تو اچھا کام ہے، تو تم اچھے کام کے قائل ہو، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، ہماری عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب رہی بات کہ بدعت پہ تو ہمارا ٹاپک ہے نہیں، تو انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی تو تفصیل سے بدعت پر ذکر کیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں تراویح 20 رکعت ہے، اور ہم سبھی کو 20 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ہماری عوام اہل سنت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔